خواتین حضرات، آج ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کی تاریخ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر سجاد اظہر صاحب، جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی تاریخ کے ماہر ہیں، اور ان سے بڑا نام اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ 3 کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ اب یہ آپ بتائیے کہ جو آپ کا دعویٰ ہے رام ایودھیا کے بارے میں کہ وہ اسلام آباد میں پیدا ہوئی، یہ کیا ہسٹری ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بڑا تنازع ہوا، ایودھیا مندر بنایا گیا جو بابری مسجد کی جگہ پہ، اور اس کے پیچھے جو کہانی وہ گھڑی گئی کہ وہ رام یہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، یہ میں نے اس ساری تھیوری کے اگینسٹ ایک ڈیفرنٹ تھیوری جو ہے وہ اپنی کتاب میں پیش کی، اور باقاعدہ ریسرچ سے اور حوالوں سے پیش کی ہے۔ مثلاً پہلی دفعہ 1849 میں ایک پادری آتا ہے امریکہ سے، جوزف نام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رام جو تھے وہ ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سے پہلے رام کی جو کتابیں، رامائن والمیکی کی دوسری، ان میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ رام پیدا دراصل کہاں ہوئی۔ یہ تو پتہ تھا کہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، لیکن جگہ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اب امریکی پادری جو 1849 میں آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب رام جو ہے وہ ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک کتاب ہے ڈیوڈ جے ایف نیوال، اور انہوں نے میجر ایبٹ جو ہیں، جن کے نام پہ ایبٹ آباد ہے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہے، اپنی کتاب ہے دی ہائی لینڈز آف انڈیا۔ یہ کتاب 1882 میں لندن سے چھپی تھی۔ 1882 میں؟ 82 میں۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رام کی جو پیدائش ہے وہ ریاست اودھیانہ ہے، اور اودھیانہ ریاست جو ہے، یہ لاہور کا پرانا نام بھی اودھی نگر بھی ہے۔ اچھا۔ تو اودھیانہ جو ہے ریاست، اس دور میں موجودہ پوٹھوہار اور یہ جو سوات ویلی ہے اور پشاور ویلی ہے، اس پہ مشتمل تھی۔ اودھیانہ ریاست کے اندر اس جگہ کا نام جہاں پہ رامان پیدا ہوئے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے پرہالہ۔ پرہالہ جو ہے وہ اسلام آباد کا ایک گاؤں ہے آج، جسے اب پھروالہ کہتے ہیں، اور پھروالہ کے اندر ایک انشینٹ فورٹ بھی ہے۔ وہ جو انشینٹ قلعہ ہے، وہ گکھڑ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے، ہمارا جو جد امجد تھا اس نے 1008 عیسوی میں بسایا۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ وہ پھروالہ جو ہے جس میں یہ قلعہ ہے اور ایک قدیم جو ہے وہ گاؤں ہے، اس میں اگر 1008 سے پہلے بھی اس قلعے کی بنیادیں مل جاتی ہیں، کیونکہ اب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ آف جو پاکستان ہے وہ وہاں پہ کھدائیاں کر رہا ہے، میرے اسی شواہد جو میں نے نظریہ دیا ہے اس کے بعد کہ اس قلعے کے اندر کہ یہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے، کیا یہ اس سے بھی قدیم ہے، اور اس کے اندر مزید وہاں کھدائیاں کی جائیں اس قلعے کے اندر، تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے۔ تو اب ڈیوڈ جے ایف نیوال نے 1882 میں باقاعدہ شواہد کے ساتھ لکھا کہ رام جو ہے وہ اودھیانہ میں پیدا ہوئی ہے۔ تو بعد میں جب اس کو انہوں نے گڈ مڈ کر دیا اودھیانہ کو ایودھیا کے ساتھ، ہندوؤں نے، کہ وہ ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ ہندوؤں کے جو 3 متبرک استحان ہیں وہ پوٹھوہار میں ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سید پور، اسلام آباد، راج کٹاس اور ٹلہ جوگیاں، یہ 3 متبرک استحان ہیں۔ اب ان جگہوں پہ رام آئے، اپنی بیوی سیتا کے ساتھ آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ رام کا جو عہد ہے وہ کوئی 2 صدی کا بتاتا ہے، اور کوئی 3000 سال پہلے کا بتاتا ہے، 2 صدی قبل مسیح سے لے کے۔ اب اس کے تقریباً 2000 سال بعد بابر آتا ہے انڈیا میں۔ تو بابر جب سندھ کراس کرتا ہے تو وہ کئی مہینے تک قیام کرتا ہے یہ بھیرا میں، اور وہ لکھتا ہے تذکرہ کے بابری میں کہ ہندوستان جانے کے صرف 2 راستے ہیں، ان 2 راستوں کو بھی مخصوص موسموں میں کراس کیا جا سکتا ہے، ورنہ برسات سے پہلے ہاں جی، ورنہ اتنے خطرناک اور گھنے جنگل ہیں اور خون خوار جانور ہیں،
اور ایسی دلدلیں ہیں جہاں لشکر کے لشکر غائب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آج سے 600 سال پہلے، 550 سال 600 سال پہلے بابر جو ہے وہ ہندوستان دلی نہیں پہنچ سکتا، تو رام جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے ایودھیا سے اٹھ کے تو ادھر کیسے آئے؟ یہاں ان کے فٹ پرنٹس کیوں ہیں؟ سوال ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیاد آج بھی آپ دیکھیں کسی گھنے جنگل میں چلے جائیں آپ، تو وہاں انسان گزر نہیں سکتا کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو اس دور میں تو آبادیاں بہت کم تھیں، اکا دکا تھیں، تو جنگلات تو اتنے پروٹیکٹڈ تھے کہ ان میں سے گزر نہیں سکتے تھے، خون خوار جانور تھے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا ٹریولنگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا رام کا آنے کا، تو میں نے یہ کہا کہ رام جو ہے وہ پوٹھوار میں پیدا ہوئی ہے۔